حدیث نمبر 1742 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی عمل پر اتنا اجر نہیں دیتا جس قدر نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر دیتا ہے۔ یہاں اذن سے اجر دینا مراد ہے۔ حدیث نمبر 1743 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ حدیث نمبر 1744 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کام پر اتنا اجر عطا نہیں فرماتا جس قدر نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1745 ایک اور سند سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 1746 ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قدر نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا کرتا ہے اتنا اجر کسی دوسرے عمل پر عطا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1747 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل منقول ہے۔ حدیث نمبر 1748 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن قیس یا حضرت اشعری کو آل داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سے حصہ عطا کیا گیا۔ حدیث نمبر 1749 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھے دیکھتے جب کل رات میں تمہارا قرآن سن رہا تھا تو تم خوش ہوتے، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کی خوش آوازی سے حصہ دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1750 حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سفر کے دوران سواری پر سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ قرات کو دہراتے رہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں تم لوگوں کو وہ قرات سناتا جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ حدیث نمبر 1751 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی قرات کی اور بار بار دہرایا۔ حضرت معاویہ راوی فرماتے ہیں اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح پڑھ کر سناتا جس طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ حدیث نمبر 1752 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔